آج امت مسلمہ قرآن مقدس سے اپنی سوچ بنانے کی کوشش نہیں کر رہی۔ دنیا میں تجار اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم دولت مند بن جائیں۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں انسان جلد باز اور جلدی کرتا دکھائی دیتا ہے، اور جلدی انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، اور انسان جلد پسند واقع ہوا ہے۔ اسی کو قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز، وہ ہر چیز میں جلدی۔ اب وہ جلدی والی جو فطرت ہے وہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ جب فطرت اللہ نے انسان کی جلدی کی بنائی تو پھر بتا بھی دیا کہ کس چیز میں جلدی کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا یہ جانتا ہے کہ کون سی چیز میں جلدی کرنا بہتر ہے اور کون سی چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کے سلسلے میں جلدی کرو، یعنی دوڑو، تم اس راستے کی طرف دوڑو جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کتنی ہے، کب تک ہے، انسان کو نہیں معلوم۔ ہم دوسری چیزوں کے اندر جلدی کرتے ہیں، وہ چیز ہمارے مقدر میں ہے بھی یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن جلدی کرنی ہے تو اس بات میں کرو کہ اس راستے کے مسافر بن جاؤ جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ مغفرت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اگر کسی کو بخش دے اور اسے معاف فرما دے تو اس سے بڑی دولت اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب تم مدینہ منورہ بھی جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اللہ سے جو چیز تمہیں مانگنی ہے وہ مغفرت ہی مانگو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت مانگو۔ اس لیے کہ بہت ساری نیکیاں تم دنیا میں کرتے ہو تو نیکیاں تمہیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور عدم قبولیت کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اور گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن انسان گناہ کے بعد توبہ کر رہا ہے، اس کی بھی قبولیت کے بارے میں انسان نہیں جانتا کہ اس کی توبہ اللہ قبول کیا یا نہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بخشش کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے صرف بندگان خدا کو اور امت مسلمہ ہی کو فکر ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، وہ انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کیا مانگتے تھے؟ میں ایک نہیں درجنوں آیتیں قرآن کی آپ کو سنا سکتا ہوں جس میں ہر نبی کی دعا کے اندر مغفرت کا سوال آپ کو ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما۔ بہت بڑی چیز ہے بخشش، اور جسے اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی تحفہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو لے لیجیے آپ، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرما۔ یہ جلیل القدر نبی دعا کر۔ امت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر اپنی امت کے لیے مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ فرمایا واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات کے لیے بخشش کی دعا مانگے آپ۔
بڑی چیز ہے بخشش، اور اس کی طرف انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ ہر اس راستے پر چل پڑو جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے اے اللہ بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حضور سے کہا گیا تاکہ حضور کی امت اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی بھیک مانگے۔ آپ دیکھ لیجئے نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ مغفرت ہی کی تو بھیک مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی، دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی مر جائے تو نماز جنازہ کی دعا جو پڑھتے ہیں اس میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر، اے اللہ لحینا ومیتنا، ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ آپ اندازہ لگائیے کبھی اس مغفرت کے بارے میں غور کرنے کا خیال آیا کہ ہر جگہ تو مغفرت، یہاں تک فرمایا گیا دو مومن آپس میں ملیں تو یہ دعا کریں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے اور میری بھی بخشش فرمائے۔ قدم قدم پر بخشش کے حوالے سے کیوں؟ اب جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں کیوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس سے آپ اچھی طریقے سے مغفرت کی طرف بڑھنے اور مغفرت کی دعا کے حوالے سے سمجھ جائیں گے۔ بس اوقات بہت سارے مسلمان ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، خیرات و صدقات و زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اندر سے ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک خیال ہوتا ہے کہ اتنی ساری ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمیں تو جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ ایک فیلنگ اندر سے ہوتی ہے، اور اسی فیلنگ کے اندر، اسی سوچ کے اندر ہم کبھی گنہگار، فساق اور فجار کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور اپنے سے کم تر تصور کر بیٹھتے ہیں۔ اب جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگ تھے جن کا کام کپڑا بنانا تھا، کپڑا بننا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل پاور لوم کے اندر جو کپڑے بنتے ہیں یہ تو آج بنتے ہیں، اس سے پہلے کپڑے ہاتھ سے ہی بنائے جاتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے گجرات کاٹھیا واڑ کے اندر بہت ساری خواتین ہیں جو سوئی دھاگے سے بہت سارے کچھ بناتی، کروشیا کیا کہ پتہ نہیں، اس طریقے سے بناتے۔ تو پہلے کے زمانے میں اسی طریقے سے تو ایک کپڑا تیار کیا بزرگ نے، اللہ کے ولی تھے، بڑا زبردست کپڑا من بنایا انہوں نے، میں ایسا کپڑا بناؤں کہ اس کپڑے کو لے کر شہر کا جو سب سے بڑا بیپاری ہے اس کو جا کر کے یہ کپڑا میں بیچوں تاکہ اس سے اچھی قیمت حاصل کر لوں۔ بنایا انہوں نے کپڑا، بہت اچھی طریقے سے ایک ایک کلر کا خیال کیا، دھاگے کا خیال کیا، سب کچھ خیال کیا انہوں نے، اور بہت اچھی طریقے سے بنایا۔ اور جب کپڑا تیار ہو گیا ہر اعتبار سے تو پھر نکل پڑے اس بیپاری کے پاس، پہنچے اور بیپاری کو کپڑا آپ نے دکھایا۔ ان کے نزدیک، وہ اللہ کے ولی کے نزدیک یہ تھا کہ میں نے کپڑا بہت اچھا بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے، مجھے اس کی اچھی قیمت ملنی چاہیے۔ اس نیت سے انہوں نے کپڑا اس کو بیپاری کو دکھایا۔ بیپاری بھی بڑا تھا، تجربہ کار تھا، اس نے کپڑے کو دیکھا ہاتھ میں اور مسکرانے لگا، اور وہ بزرگ سے کہتا ہے بابا آپ بنا کے تو لے کر کے آئے ہیں لیکن یہ دھاگا ادھر ہونا چاہیے، یہ کلر ادھر ہونا چاہیے۔ اب لگا وہ بیپاری عیب پر عیب نکالنا۔ جب اس کپڑے میں بہت سارے عیب انہوں نے نکالے، اس بیپاری نے نکالے، تو وہ اللہ کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہماری سوچ جدا ہوتی ہے، ولی کی سوچ جدا ہوتی ہے۔ ہم اگر لے کر کے جاتے اور کوئی بیپاری کپڑا اس طریقے سے عیب نکالتا تو ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے، بڑی مشکل سے ہم نے تیار کیا، صاحب لے لو، آدھی قیمت میں لے لو لیکن لے لو، یہ ہماری پوزیشن ہوتی۔ لیکن اللہ کے ولی رو رہے ہیں، تو بیپاری نے یہی سوچا کہ شاید یہ سمجھیں گے کہ میں ریجیکٹ کر رہا ہوں، نہیں خریدوں گا۔ تو بولے بابا روتے کیوں ہو آپ؟ میں آپ کا کپڑا خریدوں گا، اچھے دام میں خریدوں گا، لیکن جو اس میں عیب ہے وہ میں بتا رہا ہوں، آپ گھبراؤ نہیں، آپ کا کپڑا ریجیکٹ نہیں کروں گا، خرید لوں گا میں، آپ اللہ والے آدمی ہو۔ تو وہ اللہ والے کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، ارشاد فرماتے ہیں پاگل،
میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ میرا کپڑا تو خریدے گا یا نہیں خریدے گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ کپڑا بہت اچھی طریقے سے میں نے بنایا تھا، لیکن جب جانچنے والا تیرے جیسا ہو تو اتنے عیب نکالتا ہے۔ تو میں نے بھی بہت ساری نمازیں، روزے، حج، تلاوت میں نے کیے، جانچنے والا جب پروردگار جیسا ہو، اگر وہ عیب نکالے گا تو میری عبادتوں کا کیا ہو؟ میری عبادتوں کا کیا ہو؟ تو ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سجدے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے، اور اسی لیے قرآن میں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے جسم پر لباس حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ہم آتے ہیں، گھس جاتے ہیں مسجد میں، ہم لوگ جیسے ہم سب کا یہی حال ہے۔ لیکن حضرت حسن بصری تو مسجد 40 قدم پہ دور ہوتی تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا ہوا؟ فرماتے تمہیں معلوم ہے کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ یہ تصور تھا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی کہ بس اللہ بخش دے۔ مجھے استاد زمن کا ایک شعر اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی اچھی بات انہوں نے کہی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، مولا کوئی بھی سبب ایسا ہے نہیں، تو بغیر کسی سبب کے بس ہم کو بخش دے، نہ پوچھ عمل، عمل کے بارے میں مت پوچھ، کہاں تو اور تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے انبیاء ملائکہ، اور کہاں تیرے بندے قطب و ابدال جو پوری رات سجدوں میں گزارنے والے، اور کہاں ہم جیسے نکموں کی پوزیشن۔ تو مولا عمل کے بارے میں مت پوچھ، عمل کے بارے میں مت پوچھ، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یار، مولا تیرا نام بہت بخشنے والا ہے، بس تو اپنے کرم سے ہمیں بخش دے۔ عمل کے بارے میں پوچھے گا تو ہم جواب نہیں دے سکتے، اور کوئی سبب بھی ایسا نظر نہیں آتا جس سے تو ہماری بخشش فرما دے۔ یہاں ایک سوچ ملتی ہے ہمیں، اور اب دو حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے اور مزید آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ جو بہت ساری نیکیاں کرنے کے بعد تھوڑا سا غرور آ جاتا ہے، تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی گنہگار کو گھٹیا تصور کر بیٹھتے ہیں، یہ بھی جو ہمیں نہیں معلوم اللہ کے نزدیک کس کے لیے کیا بخشش کا بھان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک خاتون تھی بہت عبادت گزار، بہت عبادت گزار، تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکات سب۔ ایک بلی کو پال کر کے رکھی تھی اس نے۔ ایک مرتبہ بلی کو کھانا دینا بھول گئی اور بھوک سے تڑپ کر بلی مر گئی۔ مولا نے فرمایا اس عورت کی ایک بھی عبادت قبول نہیں، لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالو۔ اور ایک عورت کی، بخاری شریف کی حدیث، ایک عورت جس کے دامن پر گناہوں کے اتنے دھبے لگے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ جا رہی تھی، دیکھی ایک کتا پیاس سے زبان کو باہر لٹکائے ہوئے ہے، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا کہ کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا دے۔ اس نے اپنے دوپٹے سے ہی پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد کتے کی زبان پر وہ پانی کے قطرے ٹپکانا شروع کیے۔ بس مولا کو ادا پسند آ، اور اس ادا کی بنیاد پر اللہ نے اس گنہگار عورت کی بخشش فرمائی۔ اسی لیے یاد رکھیں، جیسا کہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، اور معاشرے کا ایک چھٹا ہوا شخص بھی وہاں سے گزرا، وہ بزرگ سے بزرگ ہمارا کہیں کا کم ذلیل ملنے کے پٹک کر، بس اس کا دل ٹوٹا، اور دل ٹوٹتے ہی اس نے اللہ کی بارگاہ میں وہیں پر توبہ کی اور یہ کہنے لگا۔ اب وہ بزرگ جو تھے جنہوں نے جھڑکا تھا ان کے اوپر بادل سایہ کر رہا تھا، اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کس مقام پر ہوں گے، یہ جھڑکتا ہوتا ہے۔ اس شخص نے جس کو جھڑکا گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تو اب اتنا پاپی بن چکا ہوں کہ تیرے نیک بندے مجھے منہ بھی لگانے کو تیار نہیں، مولا تو مجھے اپنی بارگاہ سے مایوس مت کرنا، مولا ان کو نیکیوں پر بھروسہ ہے، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بادل کا ٹکڑا ہٹا، اس گنہگار پر سایہ کیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ تو قرآن میں جا بجا مغفرت کے حوالے سے کہا گیا، بخشش کے حوالے سے فرمایا گیا، اللہ سے مغفرت مانگو، اور خاص طور پر اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور مومنین کے لیے۔
ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے. یہ سب سے بڑا گفٹ، اس لیے کہ مرنے والا قبر کے اندر اس جہاز کی طرح ہوتا ہے جو جہاز سمندر کے اندر ہو اور موجیں آئیں اور ہچکولے کھا رہا ہے. جو جہاز سمندر میں ہچکولے کھاتا ہے نا، اب ڈوبے گا تب ڈوبے گا، ایسی ہی پوزیشن مرنے والے کی قبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن اگر اس مرنے والے کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بھی اس کا زمین کے اوپر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو جس طریقے سے موجیں تھم جائیں اور جہاز کو کنارہ مل جائے تو جہاز کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ایسے ہی قبر کے اندر مردے کو جب کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اسے سہارا مل جاتا ہے، اسے خوشی نصیب ہو جائے. اور مولا نے اسی لیے ابھارا کہ مانگو مجھ سے بخشش کی بھیک مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دو. اللہ قربان جائیے میرے رب کی عظمت، زندگی پر ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کی رحمت کتنا سہارا دے رہی ہے. رب فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بندوں کو میرے محبوب یہ خوشخبری سنا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں. اور جب کوئی بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے. میرے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ مجھ سے بخشش کی بھیک مانگ رہا ہے، مغفرت مانگ رہا ہے. جانتے ہو اس کو معلوم ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، اسی لیے تو مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے بخش دیا.